بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین گرامی مرتبت، پروگرام تعلیمات کے ساتھ آپ کا میزبان اعجاز احمد نیروی حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں تعلیمات اسلامیہ کی روشنی میں امت مسلمہ کی رہنمائی کی جاتی ہے، ان کے تمام مسائل پر اور ان کی ضروریات پر تاریخ اسلام کے حوالے سے اور دیگر اسلامی قدروں کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ یہ پروگرام اسلام چینل اردو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں، آپ کے نالج میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ آپ فون کالز کے ذریعے ہم سے سوالات کرتے ہیں اور یہاں تشریف فرما علماء کرام آپ کے سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ آپ اس میں علماء کرام کے مختلف علماء کرام کے علوم اور ان کے فیوض سے آپ مستفید ہوتے ہیں، اور اس طرح آپ اپنے گھر بیٹھے اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین محترم، ہمارے ہر ہفتہ کے پروگرام کا عنوان مختلف ہوتا ہے، اور الحمدللہ کہ آج ہمارے اس پروگرام کا عنوان علم کی اہمیت ہے۔ آج کے اس پروگرام میں علم کی اہمیت کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ علم جو امت مسلمہ کی متاع گمگشتہ ہے، علم جس نے گرتے ہوئوں کو اٹھایا اور اٹھنے والوں کو ذوق سفر عطا کیا اور منزل آشنا کیا۔ علم وہ ہے جس سے قومیں عروج پاتی ہیں، اور علم کی بدولت ہر ایک اپنے حقوق اور فرائض سے آگاہ ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں علم کی بہت بڑی فضیلت اور اہمیت تھی، اور دین اسلام کو علم اور نالج کا دین قرار دیا تھا۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اس وقت کی جانے والی جو کاوشیں تھیں انہوں نے، اگر ہم اسلام کی پہلی وحی کو پر غور کرتے ہیں تو پہلی وحی کا پہلا لفظ ہی اقرا، اس کا مطلب ہی پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، سیکنگ دا نالج ہے۔ جس امت کو اور جس ملت کو ابتداً ہی ایک ایسا سبق اور درس دیا جائے، وہ اگر علم سے بے بہرہ ہو جائے اور علم سے دور چلی جائے تو اس زوال پھر اس کا مقدر بن جایا کرتا ہے۔ امت مسلمہ اب بھی اپنے کھوئے ہوئے وقار کو حاصل کر سکتی ہے اگر وہ علم سے روشناس ہو جائے، علم آشنا ہو جائے، علم کی قدردان ہو جائے اور علم حاصل کرنے کی طرف آ جائے۔ آج علم کی اہمیت اور علم کی فضیلت پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں عالم اسلام کے عظیم اسکالر حضرت علامہ الشیخ غلام ربانی افغانی صاحب۔ حضرت آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ تشریف لائے، آپ کی بہت مصروفیات ہیں، بہت کام ہیں، اس کے باوجود آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ بڑی مہربانی، بہت نوازش جناب۔ علم کی اہمیت آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے۔ امت مسلمہ کے اس موجودہ دور میں امت مسلمہ کے لیے علم کی اہمیت کیا ہے؟ کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ بہت مہربانی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے توسط سے اسلام چینل کی جملہ انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے آج اتنے اہم موضوع پر، جو کہ ایک امت مسلمہ کا برننگ ایشو ہے اور امت مسلمہ کے سلگتے ہوئے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، جس کو آج آپ نے عنوان گفتگو بنایا انشاءاللہ۔ اور اگر آج ہم امت مسلمہ کے زوال کا، امت مسلمہ کی مشکلات کا اور امت مسلمہ کی تباہی و بربادی کا آج اگر ہم جائزہ لیں تو وہ بڑے بڑے اسباب جن کی وجہ سے آج پوری دنیا میں تعداد میں 1.7 بلین ہونے کے باوجود، دنیا میں 60 کے قریب اسلامی ریاستیں ہونے کے باوجود، دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال ہونے کے باوجود، آج تیل کی دولت ہمارے پاس، امت مسلمہ کی میں بات کرتا ہوں، آج گیس کی دولت ہمارے پاس، دنیا کے 10 بڑے ممالک جو تیل پروڈیوس کرتے ہیں، جو گیس پروڈیوس کرتے ہیں،
ان میں اسلامی ممالک ہیں، معدنی ذخائر ہمارے پاس، یوتھ فورس ہمارے پاس. پاکستان کی جو پاپولیشن ہے، صرف اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی جو 230 ملین پاپولیشن ہے، تقریباً 23 کروڑ، اس میں 64% نوجوان ہیں، ینگ پاپولیشن ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی ملک کی جو مجموعی آبادی ہے اس میں ینگ لوگوں کا کتنا حصہ ہے اور وہ کتنے اس معاشرے کے، اس ملک کی تعمیر میں، ترقی میں اپنے جوش، اپنے جذبے، اپنے ولولے، اپنے اپ ٹو ڈیٹ نالج کے ساتھ اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن آپ کبھی اپنے آپ سے سوال کریں کہ دنیا کی، صرف ایک پاکستان کو ہم مثال کے طور پر لیتے ہیں سمجھنے کے لیے، کہ پاکستان، اس کو پھر ہم آگے ایکسٹینڈ کریں گے انڈیا تک اور دیگر اسلامی ممالک تک، کہ سمجھیں کہ علم سے تعلق سے کیا ملتا ہے اور جب اس سے رشتہ ٹوٹ جائے تو زوال کیسے مقدر ہوتا ہے. پاکستان دنیا کا وہ ریاست مدینہ کے بعد واحد ملک ہے کہ جو دین اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا. جی. اور دنیا میں 2 ممالک ہیں جو ریلیجس بیس پر قائم ہوئے تھے، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان. ان کی جو بنیاد ہے وہ ریلیجس ہے، اور باقی جغرافیائی حدود پر قائم ہوئے ہیں، لنگوسٹک ریس کی بنیاد پر قائم ہوئے ہیں، لیکن ان کی بنیاد ریلیجن کہی جاتی ہے. دنیا کا مسلمانوں کی آبادی کا دوسرا بڑا ملک ہے، 64% اس کی ینگ آبادی ہے. اتنے سارے وسائل ہونے کے باوجود، ہر موسم ہونے کے باوجود، اور دنیا کے خزانے ہونے کے باوجود، دنیا کا بہترین نہری نظام ہونے کے باوجود، آج پاکستان، جو ورلڈ کی ایک رپورٹ آئی تھی جو ڈیفالٹ کی طرف جانے والے ممالک ہیں، پچھلے مہینے کی جو بات تھی کہ 4تھے نمبر پر ان ممالک میں جن کے ڈیفالٹ کا خطرہ ہے. نیوکلیئر اسٹیٹ ہونے کے باوجود، دنیا کی نویں پاور ہونے کے باوجود، دنیا میں 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، یعنی مسلمانوں کے حوالے سے دوسرا بڑا ملک ہے انڈونیشیا کے بعد، اور ورلڈ پاپولیشن میں بھی دنیا کے ملکوں میں 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے بعد، اور 9واں بڑا ملک ہے اپنی طاقت اور فورس کے اعتبار سے، اور فوجی حوالے سے 7ویں قوت سمجھا جاتا ہے. ایٹمی حوالے سے بھی وہ جو 5 بڑے ممالک ہیں ان کے ساتھ اگر 2 انڈیا پاکستان شامل کریں تو 7واں ایٹمی ملک، اور اگر انڈکلیئر اسرائیل اور نارتھ کوریا شامل کریں تو 9 ملکوں میں سے یا 7 ملکوں میں سے ایک ملک شمار ہوتا ہے. یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اتنی تباہی کیوں ہے، اتنی بربادی کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے علم سے جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تھی، جو وراثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی تھی ہمارے پاس، ہم نے وہ اپنی اصل میراث چھوڑ دی. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انبیاء درہم و دینار وراث نہیں چھوڑتے، وہ کیا چھوڑتے ہیں؟ علم چھوڑتے ہیں، علم کی میراث چھوڑتے ہیں. تو ہم نے جب رسول اللہ کے وارث ہونے کا دعویٰ کیا تو وہ جو علم تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث، ہم نے اسے چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ معلم انسانیت، کہ انسانیت کے لیے ٹیچر بن کر آئے، معلم بن کر آئے، استاد بن کر آئے. تو جس پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کا دنیا میں تعارف کراتے ہیں کہ وہ معلم انسانیت بن کر آئے، اور جس پیریڈ میں وہ آئے اس پیریڈ کو ہم پیریڈ آف اگنورنس کہتے ہیں، پیریڈ آف جہالت کہتے ہیں. آپ تصور کریں کہ اس وقت کو کہ جس کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد کی، وہ کس کے خلاف کی؟ اسے کئی عنوانات دیے جا سکتے تھے، اور حقیقت میں ہیں بھی. آپ نے ظالموں کے خلاف جد و جہد کی، آپ نے جابروں کے خلاف جد و جہد کی، آپ نے معاشرتی رسومات کے خلاف جد و جہد کی، آپ نے بیٹیوں کو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ زندہ درگور ہونے کے خلاف آپ نے جد و جہد کی. لیکن اس پورے پیریڈ کو جب ہم اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹرگل کس کے خلاف تھی، تو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جو ساری بیماریوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے، اور اس کو کہتے ہیں جہالت. یعنی علم کے مقابلے میں جو علم نور ہے اور اس کے مقابلے میں جو تاریکی ہے وہ جہالت. تو حضور کی جد و جہد جہالت کے خلاف تھی، ان کی میراث علم کی تھی. آج جو میں نے کہا کہ ایک ملک سے ہم اس کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اتنی بڑی اسٹیٹ ہونے کے باوجود
آج ہماری تباہی و بربادی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج جو انٹرنیشنل انڈیکس ہیں اس کے مطابق دنیا کے 130 ملکوں کا جو ایجوکیشنل سسٹم انالائز کیا گیا اور اس کی فہرست بنائی گئی 1 2 3 4 5 6 7 8 130 ملکوں میں پاکستان 125ویں نمبر پہ کھڑا ہے، یعنی 4 ممالک ہم سے بدتر ہیں اور اس کے بعد بدترین نظام تعلیم میں ہمارا نام آتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک سے آپ گنتی شروع کریں اسی روئے زمین پر، نہ یہ مریخ کی بات ہے، نہ یہ چاند کی بات ہے، نہ یہ کسی اور سیارے کی بات ہے، اس روئے زمین پر بسنے والے ممالک کی جب آپ گنتی شروع کریں کہ 130 ممالک میں بہترین کون ہے، وہ 1، دوسرا بہترین 2، اس کے قریب 3، چلتے چلتے بدترین 130واں نمبر، ان 130 میں سے 125واں ہمارا نمبر ہے۔ یہ نظام تعلیم کے حوالے سے۔ لٹریسی ریٹ میں جو خواندگی کے حوالے سے ایک سروے ہے، دنیا کے 120 ملکوں میں سے ہمارا 113واں نمبر ہے۔ تقریباً 7 ممالک ایسے ہیں، بعض اور بھی فگرز ہیں لیکن 120 کے حوالے سے کہ ہم یہاں پستی کی آخری کہیں 10 بدترین ملکوں میں ہیں، کہیں 5 بدترین ملکوں میں ہیں، کہیں 20 بدترین ملکوں میں ہیں، کہیں بھی بہترین ملکوں کی فہرست میں ہمارا شمار نہیں ہوتا۔ ورلڈ کا جو کامن جنرل لٹریسی ریٹ اس وقت طے کیا گیا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کا ہے، وہ 86.3% ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان اس ورلڈ لٹریسی ریٹ میں جو ایوریج ہے 86.3% دنیا کے لیے، جس میں 100 والے بھی ہیں، 99 والے بھی ہیں، 94 95 والے بھی، پاکستان کے بارے میں 2-3 فگر ہوتے ہیں۔ ایکچولی کہتے ہیں کہ اصل میں پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 55% ہے، بعض کہتے ہیں کہ 58% ہے، جو میکسیمم بیان کرتے ہیں وہ 62 to 63% بیان کرتے ہیں۔ جہاں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ وہ 86 ہو، آپ 55 سے 58 یا 60 to 63، اس سے آگے کوئی بیان نہیں کرتا، جو مختلف اعداد و شمار ہیں۔ یہ ہمارا ریشو ہے دنیا میں۔ اور اگلی بات میں عرض کروں کہ اب یہ نہیں کہ یہ صرف ہمارا پاکستان کا اس وقت جو اسلامی ملک ہے اور ہم اپنے آپ کو دینی ریاست کہتے ہیں، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ہمارا علم سے ناطہ یہ ہے اس نبی کے ماننے والے جو پوری انسانیت کے لیے معلم بن کر آئے تھے، پوری انسانیت کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا تعارف فرمایا، آپ نے فرمایا بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا۔ بے شک۔ اس ملک کا اپنے دنیا کا بھی ذکر کیا، جو ایشیا کے ممالک ہیں، اپنے قریب کے ساؤتھ ایشین ممالک میں بھی سب سے بدترین ٹریک ریکارڈ ہے، افغانستان اور چند ملکوں کو چھوڑ کر۔ انڈیا کے ساتھ کمپیئر کریں تو اس کا جو لٹریسی لیول ہے وہ 74 to 75% ہے، ہمارا میں نے عرض کیا 55 58 یا میکسیمم 62-3 پہ کھڑا ہے۔ اور اگلی بات اس سے بھی حیران کن ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم بحیثیت قوم کس طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان میں تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ نظام ہے، سسٹم ہے۔ انڈیا کی چونکہ میں نے بات کی، انڈیا کے بارے میں جو 2016 کا اعداد و شمار ہوئے تھے خواندگی کے حوالے سے، لٹریسی ریٹ کے حوالے سے، تو حیران کن پر وہاں پر جو ٹاپ آف دا لسٹ مذاہب کے حوالے سے جو ان کا انالائز ہوا، ٹاپ آف دا لسٹ جو جین مت کے ماننے والے ہیں، ان کا لٹریسی ریٹ 84.7%، یعنی 84.7% سب سے ٹاپ پر تھے انڈیا میں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کرسچن کہلانے والے، کرسچینٹی کے، ان کا لٹریسی ریٹ 74.3 اور سم تھنگ، یعنی 74 سے اباؤ تھا۔ جین مت کا 84، کرسچن کا 74۔ اس کے بعد بدھ مت کے ماننے والے ہیں انڈیا کے، جو مذاہب کے حوالے سے انالائز ہوا، ان کا بھی 71% اور سم تھنگ تھا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہندو مذہب کے ماننے والے ہیں، ان کا بھی 63.3% تھا۔ ہندوستان کے اندر سب سے نچلے طبقے پر سکھوں سے بھی کم، بدھ مت سے بھی کم، کرسچن کمیونٹی سے بھی کم، ہندو کمیونٹی سے بھی کم، مسلمانوں کا لٹریسی ریٹ ہندوستان کے اندر 57 پوائنٹ سم تھنگ ہے۔ اب تھوڑا سا اس میں امپرومنٹ ہوئی ہے، لیکن اب بھی ہندوستان کے اندر
بدھ مت کے ماننے والے، جین مت کے ماننے والے، کرسچینٹی کے ماننے والے اور ہندوستان کے اندر ہندو مت کے ماننے والے، ان ساروں کا لٹریسی ریٹ ہائی ہے. سب سے ٹاپ پر جین مت، اس کے بعد پھر کرسچینٹی اور پھر بدھ مت اور پھر سکھ، ہندوؤں تک، اور پھر ہندو مذہب کے بعد سب سے آخری نمبر اسلام کے ماننے والوں کا آتا ہے جو 57 کے آس پاس کھڑے ہیں. ایک ہی معاشرہ ہے لیکن وہاں پر ہمارا علم سے تعلق کا حال یہ ہے. بالکل. پاکستان کی مثال اس لیے دی کہ چونکہ ہم اپنے لوگوں سے مخاطب ہیں. ہندوستان کی مثال اس لیے دی کہ ہمارا بر صغیر کا آپس میں ناتا رشتہ ہے. دن بدن ہم علم کے حوالے سے زوال کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے انسٹیٹیوٹ اور ہمارے ادارے علم کی خیرات نہیں بانٹ رہے ہیں، نتیجتاً ہم ہر حوالے سے بدحالی کا اور ہر حوالے سے زبوں حالی کا شکار ہیں. بالکل. اور یہ ہماری بدنصیبی. حضرت علامہ صاحب، کوئی اگر یہ کہے کہ یہ بدنصیبی صرف پاکستان اور انڈیا پر رکتی ہے تو پوری دنیا میں ہمارا مور اور لیس یہی حال ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی جب میں نے دنیا کے نوبل پرائز، اور آپ جانتے ہیں کہ نوبل پرائز کا مطلب کیا ہے، دنیا میں وہ چند گنے چنے افراد جو فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں 21ویں صدی کی اس دور میں جو انسانیت کے لیے غیر معمولی کام کرتے ہیں اور انسانیت کے لیے غیر معمولی خدمات سر انجام دیتے ہیں، ٹاپ کے انسانیت کے لیے فلاح اور بہبود کے کام کرنے والے، ایجادات کرنے والے لوگوں کو کروڑوں میں سے، اربوں کی آبادی میں سے پھر ایک آدھ جو نکلتا ہے اور اس کو یہ انعام ملتا ہے. 1901 سے لے کر 2000 تک پوری صدی کا میں نے ایک تجزیہ پڑھا اور دیکھا، اور میں حیرت کا پیکر بن کر دیکھتا رہا کہ یہ پل دو پل کی بات نہیں علامہ صاحب، 2 گھڑیوں کی بات نہیں، 1 صدی کا سفر ہے، 100 ایئرز کا سفر ہے. اور اس چارٹ میں بتایا گیا کہ اس پوری 1901 سے لے کر 901 سے لے کر 2000 تک اس پوری صدی میں 100 ایئر میں جنہوں نے انسانیت کے لیے ایکسٹرا آرڈنری خدمات سر انجام دی اور نوبل پرائز کے مستحق ہوئے، ان میں 65% اور سم تھنگ، یعنی 65%، 65.4% کرسچینٹی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، عیسائیت سے تعلق رکھنے والے لوگ. اس کے بعد دوسرا مذہب جس کی نمائندگی کرتے ہوئے جنہوں نے دنیا میں اپنے کارناموں سے یہاں اپنا کنٹریبیوشن کیا اس زمین پر، 20% یہودی کمیونٹی سے یا یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور 10.5% انہوں نے انالائز کیا تھا کہ وہ جو لادین ہیں، جو کسی دین سے اپنا تعلق نہیں رکھتے، ایتھیسٹ، ان کو فہرست میں شامل کیا گیا. آپ اس 65.4% کو، آپ اس 20% کو اور آپ اس 10% کو انالائز کریں کہ 96 to 97% اس روئے زمین کو پوری صدی سب سے بہترین ٹاپ کی خدمات دینے والے، فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں، اسٹرونومی میں، یہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کسی قطار و شمار میں ہی نہیں ہیں. یہ اب پوری دنیا کا، میں نے پاکستان سے، قریب کے انڈیا سے اور دنیا کے چیدہ مثالیں اس لیے دیں تاکہ ہم انالائز کر سکیں کہ مورلیس پوری دنیا میں ہمارا حال ایک جیسا ہے. کہیں بہت زیادہ بگڑا ہے، کہیں کم بگڑا ہے، لیکن جہاں بھی ہم ہیں انٹرنیشنل سطح پر انالائز کیا گیا کہ ایجوکیشن میں پوسٹ گریجویٹ اور گریجویٹ کے لیول تک یا جو سیکنڈری لیول تک سب سے ٹاپ کی کمیونٹی کون سی ہے مذہب کے حوالے سے، کہ جو سب سے زیادہ تعلیم پر توجہ دیتی ہے. تو سب سے ٹاپ کی کمیونٹی آپ کہیں کہ ہم جیوش کمیونٹی اور جیو مذہب سے، یعنی یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے جو ہیں، ان کی تعداد دنیا میں بہت کم ہے، بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے. مسلمان کہیں 21% کے قریب پوری دنیا کی آبادی کا 1.7 بلین شمار ہوتے ہیں. عیسائیوں کا غالباً 33% شمار ہوتا ہے، ہندو مذہب کے غالباً 12 سے 13% شمار ہوتا ہے، اور جو یہودی کمیونٹی ہے 1 پوائنٹ سم تھنگ ہے، 1 پوائنٹ سم تھنگ ہے اس دنیا کی آبادی میں. کہاں 13%، 21% اور 33%، یہ ان کی تعداد ہے.
لیکن تعلیم کے حوالے سے کہا، اور وہاں بھی جو میں نے کہا نا کہ 20% ان کی کنٹریبیوشن ہے یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے نوبل پرائز میں، اگر ان کی آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے تو وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں۔ بے شک تعداد 65% کرسچینٹی کی ہے، لیکن آبادی کے تناسب سے وہ ٹاپ آف دا لسٹ آتے ہیں۔ یہ جو مختصر سی کمیونٹی اس دنیا میں تعلیم کے حوالے سے اسے دنیا میں، پوری دنیا میں ٹاپ آف دا لسٹ رکھا گیا کہ یہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں۔ دوسرے نمبر پہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ہمارا تو مذاہب میں بھی کہیں نام و نشان نہیں، کہیں سب سے نیچے لیول میں آ کر مسلمانوں کا شمار ہوتا ہے۔ تو حضرت سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ایڈوانسمنٹ میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، بیالوجی میں، آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے بہت سارے دانشور آ کر بیٹھتے ہیں، وہ خوارزمی کی بات کرتے ہیں، وہ ابو الحیان بیرونی کی بات کرتے ہیں، وہ الطب میں القانون کی بات کرتے ہیں، اور ان کو کرنی چاہیے، لیکن وہ ساری باتیں جو ہم بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اوپن ہارٹ سرجری کی تھی، جب یورپ تاریکی میں ڈوب رہا تھا تو اسپین میں ہم گلی کوچوں میں، وہاں کی اسٹریٹوں میں چراغ جل رہے تھے، یہ ہم بارہا سنتے ہیں اپنے اسکالر سے، اور یہ ہماری قابل فخر ہسٹری ہے۔ جب یورپ میں مکمل تاریکی تھی، ہمارے ہاں لاکھوں کی لائبریریاں پائی جاتی تھی۔ جب یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، ہمارے ہاں یہ بڑے بڑے اسٹرونومسٹ تھے، الجبرا ہم نے دیا، یہ ہم نے دیا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ سچ ہیں، انہیں بیان کرنا چاہیے، لیکن کیا فقط انہیں بار بار دہرا کر ہم اس دور میں علم سے اپنا ٹوٹا ہوا ناتا اور علم سے جو ہم دوری اختیار کر چکے ہیں، کیا ہم اپنی اس خفت کو مٹا سکتے ہیں؟ کیا یہ ساری ہسٹری ہماری ان کمزوریوں کو چھپانے کا باعث بن سکتی ہے؟ بلکہ جب آپ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں، بغداد کی یونیورسٹیاں، آپ جب بیان کرتے ہیں مراکو کی یونیورسٹیاں، اس وقت جب دنیا کو یونیورسٹی کا نام نہیں آتا تھا، اس وقت القراوین کی یونیورسٹی، القراوین کی اس وقت کی یونیورسٹی 859 کی، جب دنیا ان چیزوں سے واقف نہ تھی، یہ آپ کا فخر ہے، آپ کی ہسٹری ہے۔ اسی طرح جامعۃ الازہر آپ کا فخر ہے، آپ کی ہسٹری ہے۔ بلکہ ابن خلدون نے کہیں بیان کیا کہ 11ویں صدی میں جب ہر طرف تاریکیاں تھیں، صرف قاہرہ میں 75 یونیورسٹیاں کام کرتی تھیں، 75 یونیورسٹیاں، دمشق میں 51 یونیورسٹیاں کام کرتی تھیں، اور دمشق سے آگے الیپو جسے حلب کہتے ہیں، حلب میں 44 یونیورسٹیاں کام کرتی تھیں، اور پوری دنیا وہاں کر فیضیاب ہوتی تھی۔ اور اس وقت تاریخ دور میں جب لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو ہماری ہسٹری یہ ہے کہ وہاں پر 16 ایئرز کا کورس ہوتا تھا، اور 16 ایئرز کا نصاب ہوتا تھا، پراپر گریجولی اس کے اسٹیجز ہوتے تھے، اور 16 ایئر 16 سال کے پڑھنے کے بعد، یہ اس صدیوں کی بات ہے جب ہر طرف تاریکیاں تھیں، 16 سال پڑھنے کے بعد انہیں اجازہ ملتا تھا اور سند فراغ ملتی تھی، جسے ہم لائسنس کہتے ہیں، ڈپلومہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ناظرین و سامعین محترم، بہت خوبصورت گفتگو اور بڑے فگرز کے ساتھ حضرت علامہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں علم کی اہمیت، ہمارے ماضی کی طرف مسلمانوں کو لے جانا چاہ رہے ہیں، اور بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے۔ بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز علم کی اہمیت پر بات ہو رہی ہے، اور آج کا بہت اہم ترین پروگرام ہے۔